یا جی سورۃ القمر کی آخری کچھ آیات رہ گئیں اور انشاءاللہ آج ہی سورۃ الرحمن کی ابتدا بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين إنا كل شيء خلقناه بقدر ہم نے ہر شے کو، اور یہ کل شيء منصوب کیوں ہے؟ وہی منصوب علی الاشتغال پہلے بھی گزر چکا. انا خلقنا کل شیء خلقناه، ہم نے ہر شے کو پیدا کیا جس کو ہم نے پیدا کیا. کس طرح پیدا کیا؟ ملابسۃ بالقدر یا ملابسا بالقدر. یہ با جو ہے وہ ملابست کا ہے، یعنی ہر شے تقدیر کے ساتھ پیدا ہوئی ہے. بائے ملابست کس کو کہتے ہیں؟ مصاحبت کو. یعنی جو بھی شے وجود میں آتی ہے خلقناہ، کس شے کے ساتھ وجود میں آتی ہے؟ بقدر، بتقدیر سابق ہے. تو باقی علماء عقیدہ میں یہ بحث اہم نہیں ہے، لیکن ایک بحث پائی جاتی ہے کہ قضاء اور قدر میں کوئی فرق ہے کہ نہیں. یعنی ایک قدر ہے اور ایک قضاء ہے، ہم دونوں ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں. تو جیسے اشاعرہ اور ماتریدیہ میں بس اتنا سا اختلاف ہے کہ ایک فریق کہتا ہے کہ قدر اللہ کی ازلاً ثابت ہے اور قضاء اس کا فعل، یعنی اللہ نے جو شے ازلاً طے فرما دی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر ہے. اور جو مستقل اللہ تعالیٰ اس کا اظہار اپنے افعال کے ذریعے فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ قضاء. کیونکہ قضاء کے اندر لغوی اعتبار سے کسی کام کو مکمل کر دینے کا مفہوم ہے. تو تنجیز کب ہوتی ہے، انجاز کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے اس علم سابق اور ارادہ سابقہ کو خارج میں وجود دے دیتے ہیں، تو وہ اللہ کی قضاء ہے. اور بعض علماء نے اس کے بالکل برعکس بیان کیا کہ قضاء جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سابق ہے، اور قدر جو ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے کیوں یہ بیان کیا؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ قدر کے اندر مفہوم ہے مقدار کا. مقدار کا ظہور خارج میں تو جب خارج میں شے وجود میں آتی ہے تب ہوتا ہے، ورنہ تو مقدار محض علمی ہے، علم میں موجود ہے. لیکن حقیقتاً مقدار کا ظہور کب ہوگا؟ خارج میں کب ہوگا؟ جب شے وجود میں آ جائے گی. اور کثیر من العلماء وہ ہے، اور یہ اکثریت ہے، جو کہتے ہیں لا فرق بین القضاء والقدر، قدر اور قضاء میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں. قضاء اللہ سبحانہ وتعالی وقدرہ، ایک ہی بات ہے. ایک ہی بات کس اعتبار سے؟ مصداق کے اعتبار سے بات ایک ہے، مفہوم کے اعتبار سے بات ایک نہیں ہے. قضاء کا مفہوم الگ ہے اور قدر کا مفہوم تو الگ ہے نا لغوی اعتبار سے، لیکن قضاء اور قدر اپنی اصطلاحی مفاہیم میں اپنے مصادیق کے اعتبار سے ایک ہے. تو انا کل شیء خلقناہ بقدر. اس کے بعد فرمایا وما امرنا الا واحدہ، اور ہمارا حکم تو بس ایک ہوتا ہے. یہ جو واحدۃ ہے یہ کس کی صفت ہے؟ اس میں اختلاف ہوا علماء کی. بعض نے کہا وما امرنا الا کلمۃ واحدہ، ہمارا حکم تو بس ایک کلمہ ہوتا ہے، یعنی کون سا کلمہ؟ کن فیکون. بعض نے کہا کہ وما امرنا الا فعلۃ واحدہ، ہمارا تو حکم بس ایک دفعہ کا کرنا ہوتا ہے، فعلۃ واحدہ. وما امرنا الا، بعض نے کہا وما امرنا الا مرۃ واحدہ، ہمارا حکم تو بس ایک دفعہ ہوتا ہے، کلمہ نہیں بلکہ مرہ. اچھا، پھر اس کے بعد فرمایا کلمح البصر. یہ امر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں امر میں اور چیز کے وجود میں آ جانے میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہوں اور اس کے بعد چیز وجود میں آتی ہے. وہ حکم دینا بھی ہمارے لیے مجازن ہے. یعنی اصلاً علماء نے کہا کہ کوئی کن فیکون کا نعرہ نہیں لگایا جاتا، بلکہ یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ہو جاؤ اور وہ ہو جاتی ہے، تو بس اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اور اللہ کی قدرت ہے اور چیز وجود میں آ جاتی ہے.
تو کیا ہوگا؟ وما امرنا الا واحدۃ ای کلمۃ واحدہ، جس چیز کے وجود کا ارادہ کیا ہے فیأتی فی الوجود کلمح البصر، وہ شے وجود میں کیسے آ جاتی ہے؟ لمح البصر میں۔ لمح البصر کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، یعنی لمح یلمح کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لمحتہ بالبصر، میں نے اس کو آنکھ سے دیکھا، آنکھ سے ایسے دیکھا کہ جیسے ہی میں نے آنکھ پلک جھپکائی دوبارہ کھولی تو وہ نہیں تھا۔ اس کو کہتے ہیں لمح البصر، یعنی لمحتہ، آپ کہتے ہیں مجھے لگا ہے کہ جیسے میں نے مجمع میں کہیں رش میں اسے دیکھا، بس آپ نے دیکھا اور فوراً جیسے آپ نے دوبارہ دیکھا تو نظر نہیں آیا، یہ کیا ہے؟ لمحتہ بالبصر۔ تو لمح البصر گویا ایک ادنا سا لحظہ ہے جس میں انسان کسی شے کو دیکھے اور پھر دوبارہ نہ دیکھ سکے، تو ہم محاورتاً اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ پلک جھپکنا، لیکن پلک جھپکنا اصلاً اس کی سرعت کی طرف اشارہ ہے، حقیقی مفہوم اس کے اندر سرعت کا ہے، لمح البصر۔ مطلب کیا ترجمہ ہے حضرت تھانوی کا؟ جیسے آنکھ کا جھپکانا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کلمح البصر نہیں کہا بلکہ کہا کلمح بالبصر، یعنی جیسا کہ لمح کرنا بالبصر، آنکھ سے، یہی ہے نا کہ لمح بالبصر ہی ہے، ہاں کلمح بالبصر، یعنی ایک فرق ہے دونوں میں، کلمح البصر اور ایک ہے کلمح، یعنی کما یلمح الانسان شیئا بالبصر، کلمح البصر، کلمح بالبصر۔ جی پہلے بتا دیں قدر اور قضا میں فرق کر رہے ہیں کہ وہ عزلی تقدیر کہہ رہے ہیں، قدر یہ کی رائے؟ مجھے ویسے بھول گیا، ان میں سے ایک رائے ماتریدیہ کی ایک اشارہ کی، لیکن میں بھول گیا کون سی ماتریدیہ کی کون سی اشارہ کی، دوبارہ دیکھ کے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یعنی دونوں میں سے ایک کی رائے یہ ہے، دوسرے کی دوسری ہے، لیکن علماء نے ویسے جو فروق پر کتابیں لکھی ہیں اس میں کہتے ہیں کہ یہ اختلاف حقیقی نہیں، لفظی اختلاف۔ اس میں مطلب لفظ میں کیا ہاں، لفظ کے اندر دونوں کی گنجائشیں پائی جاتی ہیں۔ ویسے زیادہ قوی بات یہ ہے کہ قضاء کے اندر کسی چیز کے تمام کا مفہوم ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو چکے، تو گویا مکمل ہو جانا نماز کا ایک فعل ہے۔ تو قضاء کے اندر اسی طرح آپ فرماتے ہیں قضى القاضی، قضاء القاضی کا مطلب ہے قاضی نے بالفعل اب فیصلہ کیا ہے۔ اسی طریقے پر وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا أَيْ أَمَرَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، قضاء کے لفظ کے اندر جیسے فعل کی طرف اشارہ زیادہ پایا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے کہا کہ قضاء جو ہے وہ ازلاً نہیں ہے، قضاء اس وقت ہو رہی ہے اللہ کی، اور قدر کیا ہے؟ ازلاً ہے۔ سلف کے کلام میں بھی اس کی طرف زیادہ اشارہ ملتا ہے کہ ہر شے انا کل شیء خلقناہ بقدر میں جب وہ علم سابق اور ارادہ سابقہ کی بات کر رہے ہیں تو وہ قدر کیا ہے؟ جو ہمیشہ سے طے ہو چکا ہے۔ قضا کیا ہے؟ اس قدر کا اب جو اتمام ہو رہا ہے اس دنیا میں وہ کیا ہے؟ وہ قضا ہے، قضاء الہی۔ جی ہاں، جیسے ہم بھی کہتے ہیں قضاء الہی سے فلاں صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، تو وہ بھی یہی ہوتا ہے۔ اللہ اعلم۔ کون سی؟ ہاں، الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، وہ بھی یہی ہے، یعنی ایک دل میں حاجت تھی، اب اس کا اتمام کر لیا۔ انہوں نے اتمام کیسے کیا؟ اپنے بھائی بیٹوں سے کہہ دیا کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ تو حاجہ فی نفس یعقوب، قضاها کیف قضاها؟ بان اظہرها بالفعل، اس کو خارج میں بالفعل ظاہر بھی کر دیا۔ واللہ اعلم۔ فلما قضى زید منها وطرا، اس میں بھی کیا ہے کہ وہ ایک گویا کام مکمل کر چکے ہیں اور اپنی اس زوجہ محترمہ سے جیسے وہ فارغ ہو گئے۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها۔ اسی طرح قرآن مجید میں جیسے عذاب کا ذکر آتا ہے فقضی بینہم بالحق، تو دنیا میں بھی اسی طرح قیامت کے دن بھی کیا آئے گا؟ کیا کہا جائے گا؟ وقضی بینہم بالقسط۔ تو اس طریقے پر جیسے بالفعل کسی شے کا اتمام اور انجام ہو جانا وہ قضا ہے۔ اللہ اعلم۔ وما امرنا، اچھا یہاں امام راضی علیہ الرحمہ کی تفسیر ایک عجیب سی ہے۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ صوفیہ کے ہاں ایک تصور ہے خلق و امر کا، یعنی ایک ہے عالم خلق، ایک ہے عالم امر۔ عالم خلق میں کیا ہوتا ہے؟ چیزیں وجود میں آتی ہیں، اس کے اندر چیزیں وجود میں آتی ہیں مقدار کے ساتھ۔ کیا ممکن ہے؟ یعنی صوفیہ کے تصور ہے عالم خلق میں جس میں مادہ بھی ہے اور مدہ بھی ہے۔ مادہ اور مدہ سے مراد کے ٹائم اینڈ اسپیس۔ ٹائم اینڈ اسپیس میں کسی شے کو آپ فرض کریں من غیر مقدار، من غیر قدر، یعنی قدر کس معنی میں لیا جا رہا ہے؟ مقدار کے معنی میں۔ تو کہتے ہیں عالم خلق کی خصوصیت کیا ہے؟ مقدار۔
کوانٹٹی جو ہے نا کسی شے کی جس کو آپ جیسے میجر کر سکیں کہ یہ زیادہ ہے کم ہے، یہ عالم خلق کی خصوصیت ہے، عالم امر کی یہ خصوصیت نہیں ہے۔ تو کہا کہ اس میں دونوں کو جمع کیسے کیا؟ ان کل شیء خلقناہ، یعنی خلقناہ سے مراد عالم الخلق بقدر، اس کے ساتھ کیا ہوگی؟ بقدر، بمقدار معین، بزمان ومکان، وکلاہما یتعلقان بالقدر ای بمعنى المقدار۔ اور وما امرنا، وہ جو عالم امر ہے وہ اس کے اندر قدر شدر کوئی نہیں، وہ تو ایک ہی ہوتا ہے بس، الا واحد، یعنی وما امرنا کیا ہے؟ الا واحدۃ، یعنی واحدۃ سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک ایسی یونٹی ہے، یا وہ مطلب انہوں نے یوں بتایا کہ وہ مجرد عن المادہ والمدہ ہے۔ وما امرنا الا واحدہ فقط، کلمح البصر، کلمح البصر کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا وجود بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی عالم خلق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ چیزوں کو تدریجاً اور وقت کے ساتھ پیدا کرنے کی ہے۔ عموماً اللہ تعالیٰ اس کے خلاف پر بھی قادر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر علماء نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو ایک لمحے میں سانپ بنا دیا، ہے عالم خلق کی شے، لیکن وہاں جیسے ٹائم جو ہے وہ سب کر لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن عموماً عالم خلق میں کیا ہو رہا ہے؟ تدریجاً ہی ہوتا ہے، شیئن فشیئن، شیئن فشیئن، اور یہاں تک کہ زمین و آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ لیکن وما امرنا الا واحدہ، وما امر کلمح بالبصر، یہ بھی ذکر کیا انہوں نے، واللہ اعلم۔ یہ ایک صوفیانہ جیسے مزاج کی تفسیر لگتی ہے۔ مادہ اور مدہ جو آپ کہیں اس کا مطلب ہے ٹائم اینڈ اسپیس۔ ہاں، مدہ کیا ہے؟ ٹائم۔ مادہ کیا ہے؟ جیسے میٹر یعنی اسپیس آپ کہہ لیں۔ وہ صوفیہ بھی عام آدمی تھوڑی، وہ عثمان صاحب نہیں آیا آج؟ اچھا، صوفیہ سے یاد آیا اچانک، لیکن وہ بالکل نہیں، بڑا اچھا ہوا ہے وہ۔ آخر میں ان کی سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو اسی موقف ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی باتیں ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہی لیکن قائل نہیں ہوا۔ نہیں، یہ اچھی بات ہے، انسان خام خواہ اپنا موقف ایسی 2-4 الٹی سیدھی باتیں سن کے چھوڑ دے، اس کو چاہیے کہ غور کرے۔ نہیں واقعی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مجلس میں کوئی کسی کو کچھ آ کے سنا دے تو وہ اپنا موقف بدل دے، وہ ایک خاص طریقے پر بندے کی گرومنگ ہوئی ہوتی ہے، ایک وقت لگتا ہے، تو اس کو وقت لگا کے ہی چھوڑنا چاہیے۔ نہیں، انہوں نے جیسے ایصال ثواب کا بھی بتا رہے تھے کہ اس پہ غور کیا ہے۔ ہاں ماشاء اللہ، ہاں وہی نا، یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ غور کرتے ہیں اور وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ تو وَلَقَدْ تو یہ تفسیر وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے، امام رازی نے اس پر کافی تفصیلی کلام کیا ہے، یعنی اس تفسیر پہ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ۔ تفسیر اشاری کے زمن میں نہیں آئی، تفسیر اشاری، یعنی کیونکہ سلف کے ہاں کسی قسم کی کوئی تقسیم عالم خلق اور امر کی نہیں ہے، یعنی یہ متأخرین ہیں۔ ہاں، خلق جیسے الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق، لیکن جیسے علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے خلق کیا ہے نا، امر بھی اسی کا ہوتا ہے، یعنی جیسے وہی خلق کرتا ہے وہی تدبیر بھی کرتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ خالق کوئی اور ہے مدبر کوئی اور ہو جائے، خالق کوئی اور ہے متصرف کوئی اور ہو جائے، عموماً وہ ان آیات کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں، عالم خلق اور امر میں تقسیم نہیں کرتے۔ متکلمین کی اکثریت جو ہے وہ فرشتوں کو بھی جسم بھی مانتی ہے، وہ فرشتوں کو بھی، تو وہ عالم امر کو اس طرح کا کوئی وجود نہیں مانتے کہ جہاں واقعی مجردات ہوں۔ لیکن صوفیہ کا تقریباً جیسے اجماع سا ہے کہ عالم میں مجردات کا وجود ہے، عالم میں مجردات سے مراد وہی مادے اور مدے سے مجرد۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور تحقیق ہم نے، دیکھیں اشیاء جو ہے وہ جیسے شیعتن کی جمع شیعن بھی آتی ہے، اشیاء بھی آتی ہے۔ شیعتن کس کو کہتے ہیں؟ تشیع کس کو کہتے ہیں؟ تشیع کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، جیسے تشیع الجنائز کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جنازہ جا رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے پیچھے چلیں، یعنی ہمدردی کے اظہار کے لیے، مطلب استغفار کے لیے۔ شیعہ کون ہوتے ہیں؟ یعنی شیعہ سے مراد لفظ شیعہ وہ جو آپس میں ایک دوسرے کو کی مدد کرنے والے ہوں، سپورٹ کرنے والے ہوں، یعنی ایک دوسرے کے ہم مسلک ہوں۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، شیعتی من؟ شیعتی نوح علیہ السلام کے شیعہ میں کون تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی انہی کی جماعت میں سے تھے وہ بھی، شیعان علی۔ تو اس کی جمع کیا ہے؟ شیعون و اشیاء، شیعون و اشیاء۔ تو ہم نے تمہارے ہی ہم مسلک لوگوں کو تم سے قبل بڑا ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، تم ہی جیسے لوگوں کو۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ یہی ترجمہ کیا ہوگا. ہم طریقہ لوگوں کو اشباہ، وہی بات، یعنی اشیاء جو ہے وہ ہم طریقہ ہے، اشباہ ہے، ہم مسلک ہے، ہم مشرب ہے، تم جیسوں کو. ہاں لیکن سمجھ میں آ گئی نا شیعہ کی جگہ ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو بھی یہ کرتے ہیں نا وہ زبر میں ہے، یعنی صحیفوں میں ہے، وہ اوراق میں ہے. دیکھیں اس سے کیا مراد ہے وَكُلُّ شَيْءٍ؟ اس میں علماء نے کہا کہ یہاں مراد ہے جو فرشتے صحیفے لکھ رہے ہیں، اور جو لوح محفوظ میں لکھا ہے وہ اگلی آیت میں مراد ہے. یعنی ایک ہے کہ جو بھی یہ کام کرتے ہیں وہ زبر میں لکھا جاتا ہے. من یکتب فی الزبر، وہ ہم اس سے ماقبل صورت میں پڑھ چکے ہیں نا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی یہ کریں گے ان پر گواہی کے لیے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ صرف ان کے افعال نہیں لکھے ہوئے ان کے صحیفوں میں، بلکہ لوح محفوظ میں تو ہر بڑی چھوٹی چیز لکھی ہوئی ہے، اس کا تعلق فعل سے نہیں ہے. یعنی ہمارے صحیفوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمارے افعال لکھے ہیں، لیکن لوح محفوظ میں ہر شے لکھی ہوئی ہے. تو فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی شے لکھی ہے. مستطر کس کے؟ سطر سے. باب کون سا بنے گا؟ افتعال، کیونکہ یہ سین جو ہے وہ اس کی ہے مادے کی. تو استطار کا مطلب کیا ہوگا؟ لکھ لینا، لکھ لینا. تو ہر شے لکھی گئی ہے کس میں؟ صحیفوں میں. نہیں یعنی کہاں لکھی گئی ہے؟ لوح محفوظ میں. یعنی محذوف کیا ہے؟ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ. انہوں نے اس کو بھی عمل کے ساتھ ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن صحیح تر قول یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جب فعل کو الگ ذکر کیا اور صغیر و کبیر کو تنکیر کے ساتھ جیسے بغیر متعلق ہے، یعنی وَكُلُّ صَغِيرٍ مِّنَ الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ، بلکہ کہ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، تو اصلاً کلام کو اپنے ظاہر پہ رکھا جائے گا. تو ہم اس کلام کے ظاہر کو خاص کیوں کریں افعال انسانیہ کے ساتھ، جبکہ افعال انسانیہ کا ذکر الگ سے بھی آ گیا. یعنی کیا فرمایا اللہ نے؟ اسی کو تو اس کو علماء بلاغت یوں کہتے ہیں کہ الکلام ان یحمل الکلام علی التأسیس اولا منہ ان یحمل علی التأکید. کلام کی بنیاد تأسیس پر ہو یہ زیادہ اولا ہے کہ تاکید پر ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ دو جملوں کو دیکھیں، دو جملوں میں ربط آپس میں تاکید کا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی جملے کی تاکید یہ ہو. یعنی کیا آیا تھا پہلے؟ کل شیء فعلوہ فی الزبر، اور اسی کی تاکید کیا ہے؟ وکل صغیر وکبیر مستطر. لیکن زیادہ اولا کیا ہے کہ اگر کلام جو اگلا ہے وہ تاسیس پر بنیاد رکھ سکتا ہے، تاسیس کا مطلب اس میں ایک نئی بات ہو جو پہلے میں نہیں ہے، تو اولا کیا ہوگا؟ تاکید یا تاسیس؟ تاسیس. تو اب یہاں ہم کہتے ہیں کہ نہیں، فعل انسانی کا ذکر ماقبل ہو گیا، اب کس کا ذکر ہے؟ اس کے سوا ہر شے کا، چھوٹی بڑی، وہ ذرہ بھی ہو، وہ کوئی بھی شے ہو. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِعْلًا أَوْ غَيْرَ فِعْلٍ، ہر شے مستطر لکھی ہوئی. حضرت تھانوی نے اس کو کس میں لیا؟ یہ تو پورا یوم یسحبون فی النار کے بعد سے ہر چیز کو قیامت کے ساتھ جوڑ لیں. اس میں انہوں نے دونوں ہوئی کی انہوں نے تاکید کو لیا، تاکید کو لیا. ٹھیک، انہوں نے لکھا ہے کہ سب کچھ جو لوگ کرتے ہیں وہ اعمال ناموں میں درج ہے، اور پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ کچھ لکھ لیا گیا ہو اور کچھ رہ گیا ہو، بلکہ ہر چھوٹی اور بڑی بات اس میں لکھی. بس وقوع عذاب میں کوئی شبہ نہیں. ہاں ٹھیک ہے، مطلب تاکید پر بھی یہ کلام ہو سکتا ہے، لیکن جیسے اس میں اگر وہ انہوں نے تاکید کی بنیاد یہ بنائی نا کہ شاید کوئی شے لکھنے سے رہ گئی ہو، لیکن اگر آپ پچھلی آیت پہ غور کریں گے تو جیسے اس میں وَكُلُّ شَيْءٍ، یعنی اس میں بالفعل کوئی احتمال نہیں تھا کہ کوئی شے رہ گئی، یعنی وَكُلُّ شَيْءٍ، کلُّ شَيْءٍ نکرہ کے ساتھ ہے نا، وَكُلُّ شَيْءٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ. تو ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ شَيْءٍ. اس میں ویسے احتمال نہیں ہے کہ شاید اس میں کچھ نہ لکھا گیا ہو تو اب کہا گیا کہ اچھا اس میں بڑے اور چھوٹے دونوں ہیں، کیونکہ کلُّ شَيْءٍ میں اصلاً سارا شامل ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ. لیکن جیسے میں کہہ دیں نا کہ احتمال ہے کہ بھائی یہ نہ سمجھنا کہ کوئی چھوٹی بڑی چیز رہ گئی ہے، احتمال کی نفی. لیکن تاکید میں جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ تاکید اس وقت آتی ہے جب شاید تھوڑا سا احتمال ہو، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے اس میں احتمال نہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور اس کے بعد وَكُلُّ صَغِيرٍ، یعنی یوں کہا جائے
کہ اس میں یہ ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کا علم صرف تمہارے افعال کی حد تک، بلکہ ہر چھوٹی بڑی شے خدا کے علم ہے، ہر چھوٹی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ واللہ اعلم۔ تو شاید یہ لوح محفوظ اور اللہ کے علم الہی کا ذکر شاید، واللہ اعلم۔ زبر کا کیا مطلب؟ زبور کی جمع، ہاں زبر کا مطلب ویسے تو جیسے اعراب لگانا ہوتا ہے، زبر یزبرو کا، جیسے زبر زیر بھی اسی سے، یہ ویسے تو ہم نہیں بولتے اس کو، لیکن زبر یزبرو کا لغوی مطلب ہے لکھنا۔ زبرتہ یعنی کسی صحیفے میں نے اسے درج کر لیا، زبرتہ۔ آتینی زبر الحدید ہے، ہاں وہ زبرتن کی جمع ہے، وہ قطعتن ہے، یعنی اصل میں وہ ہے زبر یزبرو بمانا قطع یقطع، وہ بھی استعمال ہوتا، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ لکھنے میں بھی کیا ہے، آپ حروف اور الفاظ کو الگ الگ لکھتے ہیں نا، مطلب جیسے ایک صوت ہوتی ہے، وہ صوت بولنے میں بھی آ کر کے ہے، لیکن جب آپ اس کو لفظ کی شکل دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گی، وہ قطع کے ساتھ ہو جائے گی، ٹوٹنا شروع ہو جائے گی نا۔ تو وہ زبر کے اندر جیسے لکھنے میں بھی یہی مفہوم ہے، یعنی آپ لکھ رہے ہیں تو آپ الفاظ جو صوت ہے اس کو جس طرح آپ نے زبان سے کاٹا ہے اسی طریقے پر کاٹ کاٹ کے آپ لسان سے بنان سے لکھ رہے ہیں، تو یہ وجود بنانی ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے، امام غزالی نے، وجود لسانی، وجود عینی، اور اس کو بھی کچھ کہا تھا، یعنی وجود بنانی، بنان ویسے کہتے ہیں، الکتابۃ بالبنان، بنان یعنی یہ جو پور ہوتی ہے، ہاں وجود لفظ، واللہ اعلم۔ ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک اہل تقوی جنات میں اور دریاؤں میں، نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق۔ دیکھیں یہ جو مقعد صدق ہے، اس کا ترجمہ یوں نہیں ہوتا کہ سچی بیٹھک کر سکتے ہیں آپ، سچائی کی بیٹھک۔ کہا کہ صدق جس کے ساتھ لگ جائے تو مراد یہ ہے کہ وہ اعلیٰ ہے، وہ عرفہ ہے، وہ بلند ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الف لام میم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم۔ تو قدم صدق کیا ہے کہ قدم وہ ہے جس تک آپ پہنچیں گے، تو میں نے جو شے اپنے لیے آگے بھیجی ہے میں اس پر پہنچوں گا تو کیا پاؤں گا انشاءاللہ، قدم صدق، کیا بہترین آگے بھیجا تھا اپنے لیے۔ تو مقعد صدق کیا ہے، اعلیٰ و عرفہ اور اونچی اور شاندار بیٹھک، یہی تک عمدہ مقام۔ نے یہ لکھا ہے کہ مقعد صدق سے مراد ہے مکان مرضی علی ان الصدق مجاز مرسل فی لازمہ و استعارہ، یعنی لازم اس کا یہ ہے کہ وہ مکان مرضی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و چونکہ اللہ تعالیٰ صدق سے راضی ہوتا ہے تو اس کا لازمی معنی یہ ہوا کہ مقعد صدق ہے مقعد مرضی عند ملیک مقتدر، یہ بھی ہو سکتا ہے عمدہ مقام، یعنی بالکل، یعنی ایسا مقام جو خدا کا پسندیدہ مقام ہے۔ عند ملیک، ملیک جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ ملک ہی کا مبالغہ ہے، عند ملیک، اس بادشاہ کے پاس، مقتدر جو مقتدر جو قادر۔ بسم اللہ الرحمن